محبوب ترین مخلوق میں سے ہے، مخلوق ہے، لیکن سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، معافی مانگو، واستغفره انه کان توابا، توبہ کی تاکید کی، توبہ کرو، استغفار کرو۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو توبہ کرتے تھے۔ تو توبہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس شخص کے اندر آ گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ توبہ خود ایک صفت ہے، جس طرح ایک شکر صفت ہے، انسان کے اندر آ جائے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر امانت آ جائے کامیاب ہو گیا۔ تو توبہ بھی کیا ہے؟ وہ توبہ صفت جب انسان کے اندر ہو تو اس سے انسان ترقی پر ترقی کرتا رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی توبہ استغفار اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو حکم بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایک مقام پر قانع نہ ہو جائے، قناعت اختیار نہ کریں کہ بس پورا ہو گیا، نہیں، نیچے کی طرف دیکھو تو آپ کو پچھلا مقام توبہ کیا گناہ نظر آئے گا، خطا نظر آئے گا۔ آپ نے زندگی کتنی مراحل آپ نے طے کیے ہیں، آپ علماء ہیں، آپ فضلاء ہیں، آپ نے کتنی مراحل زندگی کی طے کی، کیا آپ پہلے مراحل پر مطمئن ہیں؟ اب آپ جس مقام پر تھے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں، اب آپ جب تھوڑا سا وقت آپ کو ملا، کوئی اور آپ نے ذکر اذکار کی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا، تو اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا تھا، اس کو میں بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، یہ تو کھلاؤں کوئی کھیل ہے، میں تو کھیل رہا تھا۔ تو التائبون کیا یہ صفت، انسان برابر توبہ کرتا رہے، کافر ہے مشرک ہے وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کیونکہ گناہ میں آپ کسی کو نقصان تو پہنچا نہیں سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہیں۔ یہ میں نے کل بھی ایک موقع پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انسان جتنا آگے ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق میں ترقی کرتا ہے، تو پھر کبھی کبھی اس کے حسنات بھی اس کو کیا نظر آتے ہیں؟ گناہ نظر آتے ہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے ایک مثال بھی پیش کیا، اب شاید وہ مثال میرے ذہن میں نہ ہو اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، فقیر تھا، آپ نے فقیر سمجھا، آپ نے اس کے لیے مرغی پکائی، تو آپ کو یا کوئی گھر کے اندر دال شال لایا، تو جو تھا تو آپ بڑے خوش ہوں گے کہ میں نے ایک فقیر کو روٹی دیا اور میں نے ایک بڑا کام بھی کیا۔ لیکن کل پتہ چلا کہ یہ تو کوئی سردار معلوم ہو رہا ہے، تو اب آپ اس بھنڈی وغیرہ پر پشیمان ہوں گے؟ نہیں پشیمان ہوں گے؟ اگر آپ کے اندر تھوڑا کچھ گنجائش ہو، یہ کیوں پشیمان ہو گئے؟ آپ نے نیکی کی کام نیکی کی تھی، آپ کو اپنے لوگوں کو کچھ آپ نے کھلایا تھا، پلایا تھا، پھر کیوں آپ پریشان بھی ہے، پشیمان بھی ہے؟ اسی لیے کہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے اس کی حیثیت سے کہ نہیں پہچانی میں نے۔ پھر
دوسری وقت میں آپ نے اس کو لیا دوسرے دن بھی تھا، اپنی مرغی ذبح کی اور اس کی تھوڑا سا اہتمام کیا، آپ خوش ہیں کہ اب میں نے کچھ نہ کچھ ترتیب کی اس کو، اور آپ پھر بھی مالدار آدمی، آپ کچھ اور بھی کر سکتے تھے، لیکن کل پتہ چلا کہ یہ تو بادشاہ ہے، اب آپ مرغی پر مطمئن ہوں گے، اب آپ کی ترقی ہو گئی، کیا اس کی نہیں، آپ کے دل میں اس کی ترقی ہو گئی، وہ تو وہی ہے، لیکن آپ کے دل میں اس کی اہمیت بڑھ گئی، تو اہمیت بڑھنے کی وجہ سے اب کیا ہوا، اب آپ کو اپنی چیز کم نظر آئے، پچھلے آپ کو گناہ نظر آیا، وہ پہلے جو آپ نے کیا تھا وہ بھی گناہ نظر آیا، دوسری دن بھی گناہ نظر آیا، اب آپ دم بھی ذبح کریں تو آپ کہیں گے کہ یار میں نے کچھ نہیں کیا، اب وہی آدمی ہے، وہ آدمی وہ ہے، لیکن آپ بدلتے گئے، آپ کی معرفت میں کیا ہو گئی، ترقی ہو گئی۔ اس طرح جب آدمی کی معرفت میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی دل پر کیا اور زیادہ چھا جاتی ہے، تو اس کی پہلی چیزیں کیا نظر آتی ہیں، کمزور نظر آتی ہے، کوتاہی نظر آتی ہے کہ یہ تو میں نے کیا ہے، کچھ کیا نہیں ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کا کیا حال ہوگا، وہ تو ایک قدم پر کیا ہے، زمین سے عرش تک جاتے ہیں، اتنی ترقی کے لحاظ سے، کسی ترقی کے لحاظ سے ہر کسی کا اپنا رفتار ہوتا ہے، موٹر سائیکل جاتے ہیں اس کا اپنا ایک رفتار ہوتا ہے، ہوائی جہاز کا اپنا ایک رفتار ہوتا ہے، اور یہ جو تیز تر سواری ہے، کیا نام ہے اس کو، جو جہازوں میں ہوتے ہیں، جہازوں میں بڑی تیز بھی ہوتے ہیں، جٹ جہاز ہے اس کو اور بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں اس کو۔ تو اس طرح انبیاء علیہ السلام کے اپنے ایک میدان ہے، اپنے ایک رفتار ہے، وہ تو بہت کیا ہوتا ہے، تیز تیز چلتے ہیں، تو اس کا توبہ بھی کیا ہوتا ہے، اپنے مقام پر ہوتا ہے، کس پر، یہ نہیں کہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کے اتنے تیز رفتار چلتے ہیں کہ پہلے مقام کو جب نیچے تو کہاں کہتے یار میں نے اللہ کی بندگی نہیں کی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی، اس کے ساتھ اس کی وہ تعلق کا ایسا حال ہوتا ہے کہ ایک مقام پر اگر رہ جائے تو پھر کوئی کمال نہیں ہوا۔ کمال تو یہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہے، ہمارے لیے تو کیا ہے، فرشتے کے لیے کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مقام معلوم ہے۔ جبریل علیہ السلام جیسے پہلے تھا اب یہ ہے، اس طرح ہے، ایک رتی بھی کیا ہے، وہ اپنے مقام سے ترقی نہیں کر گیا، اس کے اندر استغفار نہیں ہے، وہ اس کے مقام معلوم ہے، مقام معلوم ہے، ڈیوٹی معلوم ہے، کام معلوم ہے، اور اس کی وہ غذا ہے، اسی لیے وہ اس کی ترقی نہیں ہوتی۔ انسان کی ترقی بھی ہوتی ہے، تنزل بھی ہوتا ہے، نیچے بھی آتا ہے، تو اس کے لیے انسان چاہیے کہ وہ برابر اللہ تعالیٰ کی سے معافی مانگتا رہے۔ آدمی کافر ہے، وہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ آپ ہندو ہے، مسلمان ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ آپ پہلے گناہوں میں لت پت تھے، بے ایمانی میں تھے، رشوت کھا رہے تھے، آپ توبہ کر لیں، مسلمان کیا وہ انشاءاللہ آپ کو اللہ معاف کرے گا۔ میرا ایک دوست تھا، وہ افسر تھا، ڈی سی او ہوتے یا ڈی سی ہوتے، ایک زمانے میں ڈی سی او بھی ہوتے تھے، وہ ڈی سی او تھا غالباً۔ ایک دن میں نے اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوا تو گاڑی چلتی نہیں تھی، وہ پرانی گاڑی تھی۔ جب گھر میں کھانے پر بیٹھ گئے تو اس کے ساتھ ایک پٹا سا دسترخوان تھا، پٹا ہوا دسترخوان تھا، کہ وہ بڑی پہلے ٹاٹ پاٹ میں رہتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے توبہ کی ہے، توبہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا توبہ کیا آپ نے؟ اس نے کہا کہ میں نے توبہ کی ہے، لیکن میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں۔ میرے پاس جتنا سامان تھا، مجھے یہ غالب گمان ہے کہ میں نے رشوت سے خریدا ہے، ہماری اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی،
انہوں نے مجھے بتایا. میرا خیال تھا کہ بڑی سیٹ ہوں گی, اس پر زکوٰۃ لگتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. ہاں لیکن اس کے ساتھ یہ جب رشوت کھاتے ہیں تو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر کیا قوم کا بیڑا غرق کرتے. کر بھی دیا, دیکھ رہے ہیں آپ. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں نے توبہ کی اور جو مجھے حقدار معلوم تھی کسی لیا ہے پیسہ, اس کو تو میں نے واپس کر دیا. ایک وقت وہ تھا کہ جب میں اس پہ گیا تھا تو اس نے میرے لیے جیل کے دروازے کھول دیے, اور کسی کے ساتھ ملاقات کرنی تھی مجھے. وہ یہاں وہ اس میں تھے, جیل میں تھے, اور وہ داڑھی مونڈا ہوا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوگا, لیکن محبت ہو گئی بس آنکھوں میں. بس پھر وہ دروازہ کھول دیا, میں بٹھا دیا. بڑا تو اللہ بڑی دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے دی. لیکن توبہ کیسا ہوتا ہے, اب اس نے پھر وہ حساب لگا کر کے کہہ دی کہ میں نے پھر جو مجھے معلوم نہیں تھی, مجھے پتہ تھا کہ یہ مال میں نے وہ میرے پاس نہیں ہے, میرا تا نہیں, اس سب کو میں نے اللہ تعالیٰ کیا وہ میں خیرات کر دیا. ثواب کی نیت سے نہیں, مسئلہ اس نے معلوم کر دیا تھا. میں نے کہا کہ میں نے اپنے سے پخانہ دور کر دیا. کیا پخانہ لگا ہوا تھا کپڑوں پر, گندگی, اس کو دور کر دیا. اب یہ چند چیزیں ہیں کہ میرے پاس رہی ہیں, لیکن اس کا میں نے رقم ادا کر کے رقم کو تقسیم کیا جائز ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. سمجھ آئی بات؟ یعنی مفتی صاحب یہ کلین ہے, وہ تھوڑی سی, کیونکہ اب گھر پوری چیز سامان تو فروخت نہیں کر سکتا. وہ کہتے کہ پرانی چیز کوئی خریدتا بھی نہیں, فروخت بھی نہیں ہوتا کہ میں فروخت کروں, نئی چیز فروخت ہوتی ہیں. اب یہ پرانی چیز فروخت نہیں ہوتی, تو میں نے اس کی قیمت لگا کر کیا ایسا مولا بھی نہیں کرے گا, میں بتاتا ہوں. یہ جب لوگ اس پہ کہتے ہوں کہ افسروں پر محنت کریں ہم آگے چلے جائیں گے, لیکن ہم اس پر محنت نہیں کرتے. ہم اس کو داد دیتے ہیں, ماشاء اللہ تم جو غلط کام کرتے ہو بڑا اچھا کرتے ہو. اس کو تھوڑا سمجھائیں, یہ یقین جانو یہ آپ سے آگے جائیں گے. میں نے کئی 1-2 فوجیوں کو دیکھا, جہاں بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا آتے, وہ اتنے, کیونکہ وہ تو ٹھیک آدمی ہوتے ہیں, پھر وہ ایک رخ بھی ہوتے ہیں, جس طرح کو لگا دو نا, اگر کفر پر لگ جائے تو غم مت کرو, کفر پر جائے گا. اگر اسلام پر لگا دیا تو پھر اسلام پر بھی ٹھیک ٹھاک چلے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کیا پھر وہ گڑبڑ کرے گا, اس کی لینڈ سیدھا ہوتی ہے. تو بہرحال اس کو میں نے, یہ بھی افسر تھا بڑا, تو وہ گاڑی بھی گاڑی پہلے ٹھیک گاڑی تھی, یہ گاڑی میں نے بس وہ جو تھا اسی پر خریدا. ہماری تنخواہیں تو نہیں ہوتی, بس میں کہا غم مت کرو, اللہ پاک سب کچھ دے گا, حلال میں برکت ہوتی ہے. پھر مجھے کہا کہ مجھے یہ دین نہیں پڑھا ہے, میں دین پڑھنا چاہتا ہوں. تمہارا ایک دوست ہے وہ بڑا اچھا عالم ہے, اس سے وہ پڑھنے لگا. جب بیمار ہوتا تھا تو فون پر پڑھتے تھے. تو نہیں اتنا ذمہ دار تھا, اس سے وہ پڑھتے تھے, نوکری بھی ٹھیک کرتے تھے. صبح جاتے تھے, وہاں قریب تھا عالم, اس سے پڑھتے تھے. تو اسے پوچھا نہ پوچھا ہو نہ عمل دی پر پوچھے, عمل کے لیے سمجھو. تو وہ پڑھتے تھے, پھر جب واپس آتے تھے پھر نوکری پر اپنے ٹائم پر ٹھیک جاتے تھے. پہلے سے زیادہ چست چلاک نہیں ہوئے, چست چوک چبند, کام بھی ٹھیک کرتے تھے. بڑے عجیب آدمی تھے. اب وہ عالم بھی بن گیا, پتہ نہیں اب میرے خیال میں کمشنر ہے یا کیا, آگے بڑھ گیا, ترقی ہو گئی. لیکن اب عالم بھی بڑا ایسا عالم کہ وہ علماء سے امتحان لیتا ہے. جب کوئی بھرتی کرتا ہے تو وہ امتحان اس کی ذمہ ہوتا ہے. بہت اچھا صاف دل کا آدمی ہے بڑا.
تو توبہ کریں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ توبہ ایسا ہونی چاہیے، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، جو حقوق ہے اس کو ادا کرو، آپ مزے کرو گے. یہی ہے نا توبہ کے شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ ندامت سے. کس سے؟ پھر توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر جائیں. اصل توبہ کہتے ہیں رجوع کو. ایک آدمی روڈ پر جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں تو خطا ہو گیا ہوں. ہمارے ساتھ خود ہی بات ہوئی تھی. ہم جا رہے تھے، ملتان جا رہے تھے. چلتے چلتے جب میں بکر کے راستہ میں بھول گئے، بکر پہ جانا تھا، تو کسی اور راستے پر چڑھ گئے تو بہت صاف روڈ تھا. ہم اتنے خوش تھے کہ ایسی روڈ ہم جا رہے ہیں جسے ہم خواہشات کی روڈ بڑی صاف ستھرے ہوتے ہیں، بظاہر لگتے ہیں کہ مزے ہیں اس میں. راستے میں نے پوچھا ساتھی سے کہ یہاں تو کوئی وہ نہیں آتا ملتان کو، جو تختی لگی ہوئی ہوتے ہیں، ایک تختی بھی نہیں آئی، تو کوئی اور جگہ بتا رہا ہے. نہیں اس کیا ٹھیک ہے، آگے ملتان جب کہ راستہ تبدیل ہو جائے گا پھر وہاں آئے گا. چلتے چلتے جب ایک بلاخر میں نے کہا کہ پوچھو صحیح، 100 کلومیٹر ہم گئے تھے اس پر، روڈ پر گاڑی بھی نہیں تھی، بالکل نیا روڈ تھا. ہم خیال تھا کہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے. کسی پوچھا کہ بھائی ملتان جا رہے ہو؟ کہا کہ تم تو بہت غلط آ گئے ہو، واپس جائیں گے اسی وہاں چوراہے پر مڑ چکی ہوئی تھی، وہاں پر جا کر وہاں سے بکر کے راستے پر آپ جائیں. تو توبہ کس کہتے ہیں؟ کہ پہلے پشیمان ہو جائے، پھر رجوع بھی ہو جائے. کیا کریں؟ پھر وہاں سے رجوع کریں. ایسا نہ کرو کہ میں وہاں سے بس کڑ رہے ہیں تو پھر توبہ نہیں ہوا. کڑے رہیں، کڑے نہیں رہیں، پھر کیا کریں؟ وہاں سے ٹرن کریں. کیا کریں؟ واپس جائیں. تو اب کہتے ہیں ٹرن، اس لیے میں نے کہہ دی، موڑ لیں واپس. توبہ ایک انقلاب ہے. کیا ہے وہ؟ آپ کے دل میں انقلاب پیدا کرے گا. پہلے اس دل پر شیطان کی حکومت تھی، خواہشات کی حکومت تھی، نفس کی حکومت تھی. اب آپ نے کیا کیا؟ کوئی اچھا سا تکڑا سا وہ کیا تمہارا وہ ایمان جاگا، ایمان کی تلوار سے تم نے کہاں کیا؟ اس کا سر کاٹ دیا. اس بادشاہ کو کیا؟ نفس کی بادشاہت کو ختم کیا. اوپر کیا کیا؟ عقل کو بٹھا دیا، خدا کی حکمرانی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بٹھا دیا. اس کو انقلاب، اس کو توبہ کہتے ہیں. توبہ انقلاب ہے. کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر انقلاب آ جائے. جس طرح میں نے بتا دیا کہ وہ جو ہمارا ساتھی تھا اس کا نام جاوید شاہ ہے، سعید مولانا جید شاہ صاحب. جاوید شاہ صاحب سعید ہے، سردار بڑا شیرگڑھ کا ہے، شیرگڑھ کا. تو اس کو توبہ کہتے ہیں. پھر بچوں کو بھی دین پر لگایا اس نے. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ توبہ میں پہلی ندامت ہے. پھر کیا ہے؟ وہاں سے جس راستے پر، غلط راستے پر چلتے تھے اس سے موڑ لے. تیسری بات یہ کہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں تو اللہ پاک آپ کو ترقی دے گا. کیا دے گا؟ ترقی دے گا. چوتھی بات یہ کہ آپ اس کا تدارک بھی کریں. اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو نمازیں کوشش کریں جتنا ہو جائے. اللہ پاک کے درمیان میں آپ وفات ہو گیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ دے دے گا. آپ نے توبہ کی ہے، میں اب ٹھان لے کہ میں نے سب کو حقوق دینے ہیں. اگر درمیان میں آپ کو وفات ہو گئی اور آپ کی بس نہیں چلی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ قیامت میں آپ کی طرف سے اس کو حق دے گا، اس کو محروم نہیں کرے گا. ایسا نہیں کہ آپ ایک حق دوسری کو دے گا، ایسا نہیں کرے گا. لیکن آپ کا پر جو کچھ حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو وہ حق دے کر تم کو بھی جنت لے جائے گا، اس کو بھی جنت لے جائے گا. مزے کرو دونوں. سمجھ آئی بات؟ تو یہ اس کی آپ نیت کر لیں کہ میں توبہ کرنی ہے. توبہ سچی توبہ کی میں بتا دی کہ کفر سے توبہ ہے، شرک سے توبہ ہے، ایک آپ گناہ میں مبتلا ہے اس سے توبہ ہے، یہ بھی گناہ توبہ ہے.
توبہ کی اس گناہوں کی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھتے. اب توبہ کریں کہ میں آج نماز ٹھیک پڑھوں گا. نماز پڑھتے ہیں لیکن ادھر ادھر خیالات بھاگتے ہیں. کہو کہ نہیں میں اس بار جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں گا تو میں سوچوں گا کہ میرے خیالات کو اللہ دیکھ رہا ہے. اگر پھر بھاگے پھر جب یاد آئے پھر میں کیا کہوں گا کہ میرے خیالات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اس سے آپ کی کیا ہو گیا؟ آپ نے دیکھو توبہ کی ہے کہ میں کیا بری نماز کی بات جو نماز میں اچھی طرح نہیں پڑھ رہا ہوں اسے اچھی طرح میں جاتا ہوں. پھر روزانہ اس سے اچھی کی کوشش کریں توبہ کریں. اگر آپ بھی مروت کاموں میں مشغول ہے حرام نہیں ہے مکروہ نہیں ہے پہلے بھی لیانی کام ہے اس کو چھوڑ دو. ترقی کرو. کیا کرے؟ ترقی کرو. التوابون کیا التائبون بھی التوابون توبہ کرو. اگر آپ اس طرح ہو جاؤ گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا. ان اللہ یحب کیا واللہ یحب التوابین. اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے کس کو؟ یہی توابین ہے کہ ہر وقت کیا ایک کسی مقام پر قانع نہیں رہتا اور مسلسل کیا کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کیا ہوا ہوتا ہے. ہمارا توبہ بھی عجیب ہوتا ہے. ہم نے ابھی تک غیبت سے توبہ نہیں کیا. کیونکہ غیبت حرام نہیں ہے. یہ مفتی صاحب بیٹھا ہے مفتی صاحب غیبت حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. جو حلال کہ وہ کیا ہے؟ وہ تو مسلمان نہیں رہ جاتا. غیبت ہم کرتے ہیں بہتان ہم لگاتے ہیں. کل کس نے بتایا کہ یہ ویڈیو میں کٹنگ بھی ہوتی ہے. مجھے تو پتہ نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ سارے لوگ تو کفر کرتے ہیں. مجھے کیا پتہ ہے اسرار بتاتے نہیں ہیں. کل بتایا نا ایسا وہ کہتے کہ بیان میں کٹنگ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بیان میں کٹنگ ہوتا ہے. میرے خیال سے کٹنگ کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسا میں نے کہا نا کہ وہ کافر ہے تو وہاں سے میں نے کئی نام لیا ہے کہ افسر کا. تو کہتے ہیں کہ افسر اور کافر کو ملا کر کیا ہو جائے گا؟ وہ افسر کافر ہے. اور جاوید شاہ صاحب کی میں نے کتنی تعریف کی. اب جاوید شاہ صاحب کو نام لے لیں اور وہاں کافر کا نام کفر تو کرے تو آپ اس کے ساتھ وہ لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو گیا. اب مجھے پتہ نہیں تو مجھے مولانا ذوالقرنین نے بتایا کٹنگ بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ آج تک یہ کر رہے تو توبہ کرو. آپ افسر ہیں اب تک آپ رشوت کھا رہے تھے اب توبہ کرو. بس آج سے رشوت ختم. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت نصیب فرمائے گا. آپ افسر ہے ابھی تک دوسرے دشمنان اسلام کی سیڑھی کر رہے تھے. توبہ کرو. یہ تمہارا توبہ یہی ہے. اسے توبہ کرو ایمان کے ساتھ تقوی کے ساتھ. یہ بھی آپ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی کریں. نہیں کریں گے تو آپ مارے جاؤ گے. ابھی تک آپ غلط رپورٹ درج کرتے تھے اپنے نمبر بنانے کے لیے. کرتے ہیں نا. کتنے لوگ جیلوں میں ہیں. یہ سارے ان بےمانوں کی وجہ سے جو غلط رپورٹیں درج کرتے ہیں. ان ظالموں کی وجہ سے ہے. آج سے کہو کہ میں توبہ کرتا ہوں. آج سے میں کبھی غلط رپورٹ نہیں ڈال کروں گا الا یہ کہ جو کیا ہو ملک و ملت کا غدار ہو تو اس کی واقعی پھر اس میں تحقیق کروں گا. آپ میں اصل تک حقیقت تک اپنے آپ کی رسائی کروں گا. یہ نہیں کہ بھائی کہو تم کس کے ہو ڈبا 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 کیا مارتے رہتے ہو مارتے ہوتے. کہو کہ میں کیا ہوں غدار ہوں. تو بیچارہ کہتے کہ میں غدار ہوں. تو غدار ہو گیا ایسے. وہ کہتے ہیں چلو موت سے اچھا ہے کہ میں غدار کہوں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ انگریز کی وراثت سے ہمیں ملی ہے. وہ تو خود اس طرح نہیں کرتے. ہمیں دے دیے تاکہ ملک کی خراب ہو جائے. جو آدمی باہر آ جائے گا جو گناہگار نہ ہو تم اس لیے اس قدر سے آپ نے ریمانڈ لے لیا اس سے
جب وہ باہر آئے گا کیا وہ تمہاری اس کے دل میں کوئی ہمدردی ہوئی کہ وہ کہے گا کہ یہ تو غیر یار کافر ہیں، درندے ہیں، اسے تو دوسری ہندو اچھا ہے. تو یہ پاکستان کا حامی ہے یا پاکستان کا دشمن ہے؟ بتاؤ. یہ جو ریمانڈ لیتا ہے دشمن ہے. پاکستان میں لوگوں میں بغاوت پھیلاتے ہیں، قلبی دل سے وہ باغی ہو جاتے ہیں. دل سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہاں ایک آدمی تھا، میں تو نام بھول گیا، تو میں نے کہا کہ یار یہ ہر وقت یہ پولیس والوں کو کیوں مارتا ہے؟ وہ کہتے اس نے قسم کھائی کہ میں کسی پولیس والے کو نہیں چھوڑوں گا جب میرا بس چلے. میں نے کہا کیوں؟ وہ آدمی بتا رہا تھا، سفید ریش آدمی تھا. میں نے کہا کہ بھائی سوچ سمجھائیں کیا. اس نے کہا کہ وہ جب جیل میں گئے تھے بلا وجہ اس کو وہاں اتنی پٹائی کی، اس کی عزتی بھی کی. کیا کی؟ عزت تک اس نے ہاتھ ڈالا. تو اس نے یہاں باہر آ کر کے کہو کہ بس یہ واقعی سارے کافر ہیں. میں کسی سپاہی کو نہیں چھوڑوں گا، نہ تھانہ دار کو چھوڑوں گا، نہ ایس پی کو چھوڑوں گا، جو مجھے بس چلے. اب پتہ نہیں کسی کو مار دیا ہے، لیکن میرے خیال میں اور کئیوں کو مار دیا اس نے. یہ کیوں مار دیا؟ اسی لیے مار دیا کہ اس کا ظلم ہوا تھا. اب یہ بات سوچنے کی ہے نہیں سوچنے کی؟ آپ سے اگر جس نے اس ڈیوٹی پر لوگوں کو لگایا ہے کہ سنیوں کو شیعوں پر مسلط کرتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اس کو انتقام لیتے ہیں، اس کو تکلیفیں پہنچاتا ہے. تو آج سے وہ تبدیلی والی توبہ کریں کہ میں آج سے اس کو سمجھاؤں گا کہ بھائی غلط ریمانڈ نہ لے. طریقے ہو سکتے ہیں. توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا. پہلی غلطیاں کی ہیں اس سے معافی مانگو. اگر وہ معلوم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نا امید نہ ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا وہاں معاشرہ بہت بڑا خراب تھا. بعض معاشروں میں قتل و غارت کیا وہ کار ثواب سمجھا جاتا ہے کہ بہادر آدمی ہے. تو وہ کہتے کہ اس نے 99 قتل کی تھی. 99. ایک آدمی کے پاس گیا، پشیمان ہوا کہ میں نے کیا ہے، بہت غلطی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. اس نے کہا کہ کیا میرے لیے توبہ میں کوئی چیز ہے کہ میں توبہ کروں؟ اس نے کہا کہ تمہارے لیے توبہ کی کوئی راستہ نہیں ہے. مایوس ہو گیا. جب آدمی مایوس ہوتا ہے تو پھر اور زیادہ غلطیاں کرتا ہے. تو اس نے اس کو بھی شہید کر دیا. 100 پوری ہو گئے. پھر پشیمان ہوا کہ ایک عالم کو بھی قتل کر دیا. پھر کسی شیخ کے پاس گیا، نرم اچھا عالم تھا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا، لیکن آپ ایسا کریں کہ یہاں اس جگہ کو آپ چھوڑیں گے، یہاں نہیں رہو گے. کیوں؟ صحبت تبدیل کرو. کیا کرو؟ صحبت تبدیل کرو. صحبت تبدیل کرو تب تم اچھے ہو جاؤ گے. تو اس نے صحبت تبدیل کرنے کے لیے توبہ کے لیے یہاں سے روانہ ہوا. مثلاً وہ دوابی میں تھا یا کاہی میں تھا. اس کے پاس جائے کہ اس علاقے میں ہم جائیں گے، وہ علاقہ اچھا ہوگا، اچھے لوگوں کا ہوگا، نیک لوگوں کا ہوگا. وہاں یہ گیا، روانہ ہوا تو راستے میں اس کو موت آ گئی. دونوں قسم کے فرشتے آ گئے، عذاب کی بھی اور رحمت کی بھی. رحمت والے کہتے کہ توبہ کر رہا تھا، تو یہ کہتے کہ نہیں، یہ دراصل ہماری بتانے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرشتے غلطی نہیں کرتے، نہیں کبھی کبھی ایسا اس لیے یہ ماحول بنا دیتے ہیں کہ تاکہ بندوں کو ہماری کیا وہ یہ توبہ کی اہمیت کا پتہ چلے یا کوئی بات بتانی ہو تو اس طرح کرتے ہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ. ورنہ فرشتے تو یفعلون ما یؤمرون ہے، یفعلون ما یؤمرون، جو تو حکم ہو جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں.
تو بہرحال وہاں جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی زمین ناپ لو، جس طرف زیادہ ہو جائے وہ فرشتے اس کے وہ لے لے، روح لے لے. وہ کہتے ہیں کہ زمین تھوڑا سا کیا ہو گئی، ناپنے میں کیا ہو گیا، ناپ میں اس طرف زیادہ ہو گئی. کیسے زیادہ ہو گئی؟ وہ توبے کی طرف وہ معاف ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. جس حالت میں ہے آج سے توبہ کرو. آپ جس مقام پر ہیں، آپ جس عہدے پر ہیں، آپ جس غلطی میں مبتلا ہے، جس غلط کروائی میں مبتلا ہے، آج سے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت موسیٰ اس پر ختم بھی کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ ایک آدمی تھا، وہ بڑا شرابی تھا اور وہ شراب پی رہا تھا. تو اس کو قوم والوں نے ملک بدر کر دیا کہ ہمارے یہاں سے چلے جاؤ. وہ آدمی غیور تھا، ٹھیک تو شرابی تھا لیکن تھا غیور. یہ نہیں کیا کہ میں بس ہندوستان جاؤں گا، اب تمہارے خلاف کروائیاں کروں گا یا امریکہ جاؤں گا. کہ یہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. یہ حقانی وغیرہ سفیر تھا، پاکستان کی سفیر. پاکستان کا جو بڑا ہوتا ہے اللہ کی شان، کچھ تو کچھ گڑبڑ ہوتا ہے. وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ کیا نام تک وہ سے حقانی ہے کہ پاکستان کے خلاف بول رہا ہے. ہاں تو بہرحال جو بھی تھا، نام مجھے زیادہ نہیں آتا لیکن سنا ہے کہ ایسا آدمی تھا، سفیر تھا. اس طرح وہ نہیں کیا کہ میں وہاں بس جاؤں گا، وہاں بیٹھ جاؤں گا، کوئی بات نہیں، میں ان کے خلاف دیکھوں گا کہ اس کو پتہ چلے، اس کے دماغ ٹھیک ہو جائے. نہیں، میرا ملک ہے، میرا قوم ہے، میری علاقہ ہے. وہ گیا، پتے کھانے لگا. کیا رہا انسان جب پتے کھاتے ہیں تو موت جلد آ جاتی ہے. تو بیمار ہو گیا. اب اینٹ سر کے نیچے رکھتا تھا، تو اینٹ نہیں، پتھر سا کوئی اینٹ سا تھا، وہ رکھ دیا. اس طرف دیکھ لیا، دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ رشتہ دار ہے، کوئی بھی نہیں ہے. پھر اس طرف دیکھ لیا، پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی وہ دوست ہے نہ. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا رب العالمین، میں بیمار ہوں، تو جانتا ہے. میں نے یہاں دیکھا تو مجھے کوئی بھی اپنا نہیں ملا، اور دوسری طرف دیکھا، دیکھو اس کے اندر ایک خوبی تھی، غیرت تھی. کیا تھی؟ غیرت تھی. میں اس بات پر بڑا وہ ہوتا ہوں کہ ہماری ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم سے غیرت نکل نہ جائے. اور یہ NGOs والے، یہ جو باہری ممالک والے جو کے ادارے ہیں، یہ جو ہماری بعض سیاستدان یا ہماری بعض جو بادشاہ ہوتے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں، اس سے لوگ مثلا ڈول بجانا، رقص کرنا، لوگوں کے سامنے کیا وہ عورتوں کا اختلاط کرنا، یہ دراصل تہذیب کو بگاڑتے ہیں، حیا کو نکالتے ہیں، غیرت کو نکالتے ہیں. تو وہ تھا غیور. کیا تھا؟ شرابی تھا لیکن تھا غیور. تو نے کہا کہ رب العالمین، میں نے یہاں اس طرف دیکھا، مجھے کوئی نہیں ملا، اس طرف دیکھا تو کوئی اپنا نہیں ملا، اور اس کی غیرت کو دیکھو. کیا رب العالمین، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ مجھے یہ یقین ہوتا، کہ گمان ہوتا کہ مجھے تم عذاب دو گے تو تمہاری بادشاہی بڑھے گی، تو میں تمہاری بادشاہی کا نقصان نہیں چاہتا، بڑھ جائے. مجھے تکلیف، مجھے عذاب میں ڈال دیں، کیونکہ آپ کی بادشاہی بڑھتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سے میرے عذاب دینے سے تمہاری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یا رب العالمین، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تمہارے میرے معاف کرنے سے تمہاری بادشاہی میں کوئی کمی آتی ہے، کیونکہ معافی میں اگر آپ کو مجھ پر 15,000 قرض ہے، میں معاف کروں تو میرے پیسے میں کمی تو آ گئی نا.
اگر میری معافی سے تمہاری بادشاہی میں کوئی کمی آتی تو میں کبھی بھی آپ سے درخواست نہ کرتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بادشاہی میں کوئی بھی کمی آ جائے۔ لیکن اگر تمہارے یا رب العالمین جب تیری بادشاہی سے میری معافی سے تمہاری عذاب دینے سے تمہاری اس میں اضافہ نہیں ہوتا، کیا تمہاری شان میں، تمہاری بادشاہی میں، تمہاری عزت میں، اور مجھے معاف کرنے میں تمہاری کوئی سبکی نہیں آتی، کوئی وہ کمی نہیں آتی، تمہاری کوتاہی کیا بادشاہی میں کمی نہیں آتی، تو میں فقیر ہوں، مجھے معاف کریں۔ اچھا میں بڑا وہ ہوں۔ اللہ کی شان اسی کے ساتھ اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت نظر خیالات نہیں تھی، لیکن بس وہ کبھی لوگ آسانی سے، اللہ تعالیٰ آسانی سے روح نکال دیتے ہیں، تو جلدی سے وہ اس کے بعد وفات ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کا حکم فرمایا کہ فلان جنگل میں فلان جگہ میرا دوست پڑا ہے، اس کی تجہیز تکفین کریں، جنازہ خود پڑھائیں اس کی، جو بھی اس جنازے میں شریک ہو جائے گا میں اس کو معاف کروں گا۔ مسلمان تھے سارے دڑ دڑ چلے گئے کہ ہمیں معاف ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا، جن لوگوں کے علاقے والے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ تو شرابی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی کہ فرمایا کہ یہ قوم تو کچھ اور بات کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی قوم ٹھیک کہتی ہے، ایسا ہی تھا، لیکن اس نے ایسے انداز میں مجھ سے توبہ کی کہ اس کو میں نے اس کو دوست بنا لیا ہے۔ اب اس کو جو بھی اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کو بھی معاف کروں گا۔ تو آج سے کہو کہ توبہ کریں گے، انشاءاللہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحیح توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائیں اور اپنی اصلاح کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔